ہماری جو ہے آج جدید بحث ہے. بحث ہماری یہ چل رہی تھی کہ لفظ کو وضع کرنا معنی کے لیے تو وضع حقیقی کے بارے میں ہماری گفتگو تھی. تو وہ ہم نے ذکر کیا کہ اختصاص ہے اور اختصاص کا ہم نے تعینی اور تعینی ہے. پھر اس کی 4 قسمیں کر کے 2 کو ہم نے ثابت کیا، 2 کا انکار کر دیا مصنف نے. اور اسی کے ضمن میں وہ حروف کی بحث آئی. پھر کہا کہ لفظ کا اطلاق نوع، صنف اور کس کے اعتبار مثل اور شخص کے اعتبار سے کیا ہے. پھر مرکبات کی وضع ہوتی ہے. ان ساری بحث اوضاع کے بارے میں ہے. یعنی وضع کے اعتبار سے مختلف طرق سے مصنف یہ بحث کر رہے ہیں. تو انہیں کے ضمن میں ایک آج ہماری بحث ہے وہ یہ کہ اگر ہمیں شک ہو جائے کسی معنی کے بارے میں کہ کیا یہ معنی فلان لفظ کے لیے وضع ہوا ہے یا نہیں، تو کیا ہمارے پاس کوئی طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم یہ تعین کر سکیں کہ یہ لفظ اسی معنی کے لیے وضع ہوا ہے، یا فلاں معنی کیا ہے اسی لفظ کے ساتھ کیا ہے خاص ہے. تو طبعاً اصولی یہاں پہ 3 قسم کی علامات ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے تبادر ذکر کرتے ہیں، اور دوسرا وہ حمل کا صحیح ہونا اور سلب کا صحیح نہ ہونا، اور تیسرا اضطراد ذکر کرتے ہیں. تو آج ہم ان تینوں کو کیا ہے وہ ذکر کریں گے. سب سے پہلے آ جائیں کیا ہے ہمارے پاس تبادر. مثلا الفاظ میں سے ایک لفظ ہے، ہمیں شک ہو گیا ہے کہ اس کا معنی حقیقی، فرض کر لیتے ہیں لفظ اسد ہے. ہمیں شک ہو گیا کہ لفظ اسد کا معنی حقیقی کیا ہے. معنی حقیقی اس کا جو ہے وہ حیوان مفترس ہے یا رجل شجاع ہے. تو کہتے ہیں لفظ سننے کے بعد آپ کا ذہن جس معنی کی طرف سب سے پہلے منتقل ہو وہی حقیقی ہے. یہ تبادر کی جو تعریف کرتے ہیں انسباق الذہن من اللفظ الى المعنى اولا، یہ علامت حقیقت کی علامت ہے. اچھا یہاں تو آپ نے توجہ کی ہوگی میرے الفاظ پہ. میں نے کیا کہا، پھر دوبارہ دیکھیے گا. میں نے کہا جی تبادر کیا ہے، ہمارے پاس لفظ اسد شک ہو گیا ہے کہ یہ حیوان مفترس کے لیے وضع ہوا ہے یا رجل شجاع. اس کا مطلب ہے علم ہے آپ کے پاس پہلے کہ اسد کے 2 معنی ہیں، ایک حیوان مفترس ہے اور ایک کیا ہے رجل شجاع. شک آپ کو کس چیز میں ہے کہ ان میں سے حقیقی کون سا ہے، مجازی کون سا ہے. وہی واضح ہے. اور اگر آپ توجہ کریں تو اگر ہمارے پاس سابقہ علم ہو ہی نہ تو پھر ہم کیسے اصلا یہ بحث ہی نہیں کر سکتے نا، اور نہ ہی تبادر ہو سکتا ہے. پھر پتہ ہی نہیں ہے. پھر تو 2 طرح کی بحث ہوگی ہمارے پاس یہاں پہ. ایک دفعہ یہ ہے کہ ہم بحث کریں گے اس کے تبادر سے جو عالم باللغہ ہے، ایک دفعہ ہم بحث کریں گے اس کے تبادر سے جو جاہل باللغہ ہے، عالم نہیں ہے. جیسے زائر یہاں پہ زیارت کے لیے آتے ہیں، وہ اگر کوئی لفظ عربی سنتے ہیں، لفظ ماں، تو وہ تو ماں کی طرف جائیں گے. ماں سن کے پانی کی طرف نہیں ان کا تبادر ہوگا. وہ کہیں گے بس ہے ہم ماں کہتے ہیں، یہ ماں کہتے ہیں. تھوڑا سا یا پنجابی تو ماں ہی آتی ہے، پنجابی والے تو وہ نہیں، پانی کی طرف نہیں جائے گا تبادر ان کا. تو یہ جو ہم یہاں بحث پہلے کرنے جا رہے ہیں کہ جی جیسے ہی آپ لفظ سنیں اور پھر آپ کا ذہن جو ہے اس لفظ سے جو سب سے پہلے معنی ذہن میں آئے تو یہ علامت حقیقت ہے. بات یہ ہے، پہلا سوال جو ہے یہ پہلے معنی کہاں سے آپ کو حاصل ہوئے. واضح ہے واقعی، پہلے اس کی طرف جانا پڑے گا نا. اس وجہ سے بعض اصولی قائل ہی نہیں ہے، کہتے ہیں یہ علامات نہیں ہے. پہلے پتہ چلے وہی بات معنی کہاں سے آئے پہلے. یعنی آپ کو اس کا مطلب پہلے پتہ ہے نا کہ لفظ اسد کے 2 معنی ہیں، ایک حیوان مفترس ہے اور دوسرا کیا ہے وہ کہتے ہیں. جہاں سے یہ پتہ چلا وہیں سے پتہ چل جائے گا نا حقیقی کون سا جو مستشکل کہتے ہیں. آپ نے بھی تو کئی شخص کیے ہیں. جہاں سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ جی لفظ اسد کے 2 معنی ہیں میرے پاس،
ایک حیوان مفترس ہے اور ایک رجل شجاع ہے. کہتے ہیں وہاں سے یہ کیوں نہ پتہ چلا کہ ان میں سے یہ حقیقی ہے یہ مجازی ہے, یہ بغیر کرینے کے استعمال ہوتا ہے, یہ کرینے کے ساتھ ہوتا ہے. علیکم السلام. بات اس کی بڑی معقول ہے. تو اس کو یہ کیا نام دیتے ہیں یہ مصنف؟ کہتے ہیں یہ علم ارتکازی ہے. آپ جہاں زندگی گزارتے ہیں, بچہ جہاں نشو و نما پاتا ہے, زندگی گزارتے ہوئے وہ الفاظ کے معنی اسے حاصل ہوتے ہیں. یہ جو الفاظ کے معنی حاصل ہوتے ہیں یہ نہیں تعین ہوتی یہ حقیقی ہے یہ مجازی ہے, بس ہوتے ہیں اس کے پاس. کسی بھی معاشرے میں جو بچہ نشو و نما پاتا ہے وہ الفاظ کے معنی اس سے ملتے ہیں. عرب میں مثلا بچے جو بڑھتے ہیں یہی انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اسد ہمارے مفترس کے لیے بھی ہے اور رجل شجاع کے لیے بھی ہے, لیکن یہ نہیں اسے پتہ ان میں سے حقیقی کون سا ہے اور مجازی کون سا ہے. تو کہتے ہیں اس کے لیے یہ علامت ہے, معنی ہے اس کے پاس. ہاں پھر کیا کریں گے اس کے جب اسے اگر شک ہو جائے ان میں سے حقیقی کون سا ہے مجازی, تو جو معنی سب سے پہلے ذہن میں آئے لفظ ایسا سن کے وہی حقیقی ہوگا, اور جو پہلے نہ آئے وہ مجازی ہوگا. واضح ہوگی بات یہ. تو کہتے ہیں یہ تبادر علامت حقیقت ہے اس میں یہاں پہ. لہذا تبادر علامت حقیقت ہے, تبادر کا نہ ہونا یہ کیا ہے علامت مجاز کا مقابلہ. تو اس پہ اشکال ہو پھر ہے ایک اشکال کیا ہے معروف ہے, کہتے ہیں تو دور لازم آتا ہے. دور ہے کیوں؟ چونکہ تبادر موقوف ہے کس پہ؟ علم بالوضع پہ. یعنی پہلے آپ جانتے ہیں کہ اسد کا معنی حیوان مفترس ہے تبھی تو تبادر ہوگا, اور علم بالوضع کس پہ موقوف ہے؟ تبادر پہ. تو دور ہے پھر, اور دور مستحیل ہوتا ہے, اس وجہ سے تبادر علامت حقیقت نہیں ہو سکتی. دیکھیں دوبارہ آپ نے کہا تبادر علامت ہے کس کے لیے؟ علم بالوضع کے لیے نا. تبادر کب ہوگا؟ جب آپ پہلے جانتے ہیں. اگر علم نہیں ہوگا کہ لفظ اسد کا معنی حیوان مفترس ہے, تبادر کہاں سے ہونا ہے؟ اس کا مطلب ہے تبادر موقوف ہے علم بالوضع پہ, علم بالوضع موقوف ہے کس پہ؟ تبادر پہ. لہذا دور ہے اور دور مستحیل ہے, لہذا اس وجہ سے یہ وہ علامت حقیقت تبادر نہیں ہو سکتا. یہ یہاں تک بحث واضح ہے میرا خیال ہے, اشکال بھی میرا خیال واضح ہے, تبادر کا معنی بھی واضح ہے. جواب کیا دیتے ہیں یہ مصنف؟ یہ کہتے ہیں نا یہ دور نہیں لازم آتا. واضح ہوگی بات. یہ اس طرح کہیں گے کہ جی علم بالوضع موقوف ہے تبادر پہ. واضح ہے بات. یہ علم بالوضع کو کیا آگے اضافہ کر دیں گے؟ علم بالوضع تفصیلاً. یہ تفصیلی طور پہ ہمیں علم حاصل ہونا کہ جی لفظ اسد وضع ہوا ہے حقیقت میں حیوان مفترس کے لیے, یہ موقوف ہے تبادر پہ. تبادر کس پہ موقوف ہے؟ اس پہ موقوف نہیں ہے علم تفصیلی پہ, بلکہ کس پہ موقوف ہے؟ وہ علم ارتکازی پہ. علم ارتکازی یعنی کیا؟ جو بچے کے پاس نشو نما پاتے ہوئے معانی موجود ہوتی, معلومات جو ہوتی ہیں اس کے پاس ذہن میں, وہ اس پہ موقوف ہے. لہذا کہتے ہیں کوئی دور نہیں ہے. دور تب لازم آتا کہ جب کیا ہے علم بالوضع تفصیلاً موقوف ہوتا تبادر پہ, تبادر موقوف ہوتا علم بالوضع تفصیل سے. ٹھیک تھا, دور تھا. لیکن کہتے ایسا نہیں ہے. جب بچہ چاہتا ہے کہ جی وہ جانے کہ لفظ اسد کا حقیقی معنی حیوان مفترس ہے, بس یہ وہ جاننا چاہتا ہے. کس کے ذریعے جانے گا؟ تبادر کے ذریعے. تبادر اسے کیسے حاصل ہوگا؟ جو خزانہ اس کے پاس معانی کا موجود ہے. جیسے متوجہ ہوگا ان دو معانی میں سے جہاں سب سے پہلے اس کا ذہن تبادر کرے گا, کہیں گے حقیقت ہے اس کے لیے. لہذا کہتے ہیں کوئی دور لازم نہیں آتا. بات واضح ہوگی. یہ ہے عالم بالوضع کے لیے. اب آ جائیں جو عالم نہیں ہے وضع کا, اس کے لیے کیسے حقیقت ثابت کریں گے؟ کہتے ہیں اس کے لیے واضح ہے, وہ رجوع کرے گا کس کی طرف؟ ہاں, اس کے لیے عالم بالوضع کا تبادر کیا ہوگا؟ حجت ہوگا. لہذا وہاں بھی کوئی دور لازم نہیں ہے. علم تفصیلی اس کا موقوف ہوگا کس پہ؟ وہ تبادر پہ. تبادر کس پہ موقوف ہوگا؟ علم تفصیلی پہ نہیں, وہ عالم بالوضع کے تبادر پہ. لہذا کوئی دور لازم نہیں آتا.
آگے اس کا تبادر کس پہ موقوف ہوگا؟ عالم بالوضع کا. علم تفصیلی پہ دور مضمر ہو جانا تھا. یہ علم تفصیلی پہ نہیں موقوف بلکہ کس پہ موقوف ہے؟ علم ارتکازی. علم ارتکازی اس نے کیسے حاصل کیا؟ تو کہتے ہیں یہ ہر معاشرے میں جو لوگ جہاں نشو نما پاتے ہیں وہاں معانی حاصل کرتے ہیں، اور یہ معانی کا حاصل کرنا کسی دلیل کے احتیاج نہیں، یہ وجدانی ہے. اور وجدانی کیا ہے؟ یہ بدیہیات کی اقسام میں سے ہے، لہذا کہتے ہیں یہ علم ہے، کوئی اشکال لازم نہیں ہوتا. یہ ہے پہلی علامت. اس کو یہ پڑھ دیتے ہیں، پھر آتے ہیں حمل کی طرف. السابع علامات الوضع وعدمه. التبادر وعدم التبادر. لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ. معنی کا تبادر ہونا لفظ سے. یہ تفسیر کر رہے ہیں کیا ہے تبادر المعنى من اللفظ. لفظ سے مراد اسد لے لیں، معنی سے مراد ہے معنی مفترس. یہ تفسیر ہے واو کے ذریعے. وانسباقه الى الذهن. یہ کیا انسباق المعنى الى الذهن. یہ معنی کا سبقت کرنا ذہن کی طرف. کس سے؟ لفظ سے. من نفس ہی، دیکھیں من نفس اللفظ، خود لفظ سے، بلا و بلا کرینہ، بغیر کسی کرینہ خاصہ کے. یہ کیا ہے؟ علامت کون ہی حقیقت فی ہے. یہ علامت ہے. کس چیز کی علامت ہے؟ کون المعنی حقیقت فی ہے فی اللفظ. یہ معنی جو سب سے پہلے ذہن میں آیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسی لفظ کے لیے کیا ہے؟ حقیقی معنی ہے اس کا. بداہتا انہو، یہ تعلیل ہے اس کی. انہو لولا وضعہ لہو لما تبادرہ. انہو لولا وضعہ، وضع المعنی لہو لللفظ لما تبادرہ. تو پھر یہ لفظ سے تبادر نہ ہوتا، سب سے پہلے ذہن میں نہ آتا. بات واضح ہو گئی ہے. انہوں نے معنی بیان کیا ہے. لا یقال کیف یکون علامتاً. استفہام انکاری ہے یہ. آپ کیسے تبادر کو علامت حقیقت قرار دے رہے ہیں؟ ما توقفہ علی العلم، جبکہ یہ کس پہ موقوف ہے؟ ما توقفہ کس ضمیر پر ٹائیے گا؟ توقف التبادر. جبکہ تبادر کس پہ موقوف ہے؟ واضح. اگر آپ کے پاس سابقہ معانی کا علم نہیں ہے تو تبادر نہیں ہے. تو تبادر موقوف ہے علم پہ، علم موقوف ہے تبادر پہ. ما توقفہ علی العلم بانہ موضوع لہ، کہ یہ اس کا کیا ہے؟ موضوع ہے، یعنی معنی ہے یہ اس کا. کما ہوا واضح. فلو کان العلم بہ موقوف علیہ، فلو کان العلم بہ یعنی بالوضع موقوف علیہ علی التبادر لدارا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ دور ہے. تبادر موقوف ہے علم بالوضع پہ، علم بالوضع موقوف ہے تبادر پہ، تو یہ دور ہے. آگے کبرا قیاس خود ذکر کریں گے، اور دور کیا ہوتا ہے؟ مستحیل ہوتا ہے. نتیجہ بھی خود ذکر کریں گے. کیا کہیں گے؟ اس وجہ سے تبادر علامت حقیقت نہیں ہے. واضح ہوگی بات. یہ کتب میں عموماً صغرا قیاس ذکر کرتے ہیں، بس کبرا اور نتیجہ خود ذکر کرنا ہوتا ہے آپ نے. انہوں نے فقط یہ ثابت کیا ہے کہ تبادر سے دور لازم آتا ہے. اس طرح کہیں اگر قیاس اس میں اس کو لے جائیں شرطی میں، اگر کہتے ہیں کہ تبادر علامت حقیقت ہے تو اس سے دور لازم آتا ہے. یہ صغرا اور قیاس کا شکل اول سے کبرا لے کے آئیں، اور دور مستحیل ہے، لہٰذا تبادر کو علامت حقیقت قرار دینا مستحیل ہے. واضح ہوگی بات. یہ جو آپ دیکھیے گا فَإِنَّهُ يُقَالُ، عبارت بڑی اچھی لائے ہیں ماشاءاللہ. الموقوف علیہ غیر الموقوف علیہ. جو موقوف علیہ ہے غیر موقوف علیہ ہے. واضح ہوگی بات. یہ یعنی کیا؟ یعنی الموقوف علیہ یعنی کیا؟ غیر الموقوف علیہ ہے، یعنی جو تبادر پہ موقوف ہے وہ علم بالوضع پہ موقوف نہیں، جو علم بالوضع پہ موقوف ہے وہ تبادر پہ موقوف ہے. واضح ہوگی بات. یہ وضاحت کر رہے ہیں. فَإِنَّ الْعِلْمَ التَّفْصِيلِ، یہ جو علم تفصیلی ہے وہ علم تفصیلی کیا ہے؟ کہ جی معنی مفترس ہی اسد کا حقیقی معنی ہے. فَإِنَّ الْعِلْمَ التَّفْصِيلِ بِكَوْنِهِ مَوْضُوعًا لَهُ، کہ یہ اس کا موضوع ہے. واضح ہے. موقوف علی التبادر، یہ کس پہ موقوف ہے؟ تبادر. وَهُوَ یعنی تبادر
موقوفن دیکھیں علل علم الاجمالی، یہ کس پہ موقوف ہے؟ علم اجمالی الارتکازی، جو کیا ہے اس کے ذہن میں معلومات خزانہ موجود ہے، بہی لت تفصیلی، نہ کہ تفصیلی پر موقوف ہے، فلا دورہ، لہذا کوئی دور لازم نہیں آتا۔ وہ اجمالی علم تھا نا کہ لفظ اسد جو ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے معنی مفترس اور ایک کیا ہے وہ رجل شجاع۔ یہ جو اجمالی علم ہے کہاں سے حاصل ہوا؟ ارتکاز سے۔ ارتکازی کا معنی کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا وہ جس معاشرے میں جو نشو و نما پاتا ہے وہاں معانی حاصل کرتا ہے۔ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وجدانن، جزیات کو دیکھ دیکھ۔ جی جی وجدانن ہے، یہ جس معاشرے میں کوئی زندگی گزارتا ہے ویسے وہ کرتا ہے۔ میرا بیٹا سب سے چھوٹا، اسے ہم بلی سے ڈراتے ہیں، بلی آ رہی ہے، اس سے خارج میں نہیں پتا بلی کیا ہے، لفظ سے بلی سے ڈرتا ہے، باہر ویسے بلی دیکھ لے تو اسے پیچھے بھاگتا ہے، مارتا ہے اسے بلی کو لیکن ہم نے اسے خوف بلی، اس کا ذہن میں جو بلی کا تصور ہے نا وہ یہ بلی نہیں ہے جو خارج میں پھرتی ہے، اس کے ذہن میں تصور ہے کہ بلی کو خوفناک شے ہے، وہ انسان کو مارتی ہے اور نقصان پہنچاتی ہے، ڈرتا ہے۔ خارج میں بلی دیکھ لے تو پیچھے بھاگتا ہے۔ اب یہی ارتکاز ہے اس کا، یہ جب بڑا ہوگا تو اور اسے لوگ بتائیں گے کہ بھئی جو جس بلی سے تم ڈرتے ہو وہ یہ ہے، وہ شک کرے گا کہ بلی یہ ہے یا جس سے مجھے ڈراتے تھے یہ۔ واضح ہے بات یہ، کہتے ہیں جہاں تبادر اس کا ہوگا وہی حقیقت ہوگا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ تبادر کہاں ہوگا پھر بڑے ہو کے؟ بلی کی طرف نا، ادھر نہیں ہونا، کیونکہ معاشرہ سارا کہے گا بھئی وہ نہیں ہے جو تمہیں کہتے تھے یہ ہے، لہٰذا کہتے تبادر علامت حقیقت ہے۔ واضح ہوئی بات یہ، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، ہم جب نئے نئے حوضے میں آتے ہیں تو یہ لجنا سے ڈراتے ہیں ہمیں، جو ایسے ہی ڈراتے ہیں نا، ایسے او یہ کھا جائے گی، اور قریب بھی نہیں جانا آپ نے، دور دور رہے اس سے، قریب گئے تو اس کے بڑے بڑے ہاتھ ہیں۔ پتہ چلتا ہے بعد میں کہ یہ وہ بلی نہیں تھی جس سے ڈرایا جا رہا تھا، یہ تو مگرمچھ نکلے، بلیوں سے بہت آگے۔ تو یہ ارتکاز ہو رہا ہے نا، اس میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ ھذا اذا کان المراد بہ التبادر عند المستعلم، یہ جو ہم نے ابھی بیان کیا آپ کے نزدیک کہ تبادر علامت حقیقت ہے، یہ کس کے نزدیک ہے؟ جو صاحب علم ہے، یعنی عالم باللغہ ہے، یہ مستعلم کا معنی۔ واضح ہوگی بات یہ، دوبارہ پھر دیکھیں، ھذا یعنی یہ جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے اور دور کو رفع کیا ہے، اذا کان المراد بہ التبادر، جب سے مراد کس کا تبادر؟ عند المستعلم، واضح ہے بات، جو کیا ہے؟ عالم باللغہ ہے۔ واما اذا کان المراد بہ التبادر عند اہل المحاورہ، اگر تبادر کیا ہے وہ علم کے ذریعے نہیں ہو رہا، اہل محاورہ کے تبادر پہ موقوف ہے، فالتغایر اوضح من ان یخفی، کہتے ہیں واضح ہے وہاں پہ تغایر، کیوں؟ چونکہ وہ جو اجنبی ہے اس کا تبادر موقوف ہے عالم باللغہ کے تبادر پہ، عالم باللغہ کا تبادر موقوف ہے علم ارتکازی پہ، تو لہٰذا کہتے ہیں کوئی دور نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں کہ یہاں پھر بھی کوئی شبہ ہو سکتا تھا، وہاں اصلاً کوئی شبہ نہیں ہے دور کا۔ بعض نے ذکر کیا ہے جیسے یہاں دور لازم آتا ہے وہاں بھی دور لازم آتا ہے، وہ دور اسی صورت میں لازم آتا ہے کہ اگر عالم باللغہ کا جو تبادر ہے وہ علم تفصیلی پہ موقوف ہوتا، اگر یہاں دور ثابت ہو جاتا تو پھر وہاں صحیح پھر دور مضمر ثابت ہوتا، یہ مسرر تھا وہ مضمر ثابت ہوتا، بات ہی نہیں جاتی۔ جی یہ مطلب واضح ہو گیا یہاں تک۔ یہاں پہ اس سے بعد عبارت سے پہلے ہمارے پاس نا یہ دو طرح کی علامات ہیں، یہ رسول مظفر میں بیان کر رہے ہیں، اور ایک ہمارے پاس یہ اصول ہیں، ایک اور اصول لفظیہ ہیں، شاید آپ کو یاد ہو تو جو ہم نے کہا تھا وہ اصالت الحقیقہ، اصالت الاطلاق، اصالت الظہور، واضح اصالت و عدم القرینہ، یا ان میں سے اصالت و عدم القرینہ سے ہماری بحث ہے۔ تو ان دونوں میں پہلے ہم فرق سمجھ لیتے ہیں، ویسے بھی یہ طالب علم کو معلوم ہونا چاہیے، میرا خیال ہے نہیں بھولیں گے انشاءاللہ پھر آپ۔ دونوں کہاں جاری ہوتے ہیں؟ یہ جاری ہوتے ہیں یہ تبادر اور صحت الحمل اور اضطراد، جہاں پہ اصل معنی میں شک ہو کہ لفظ کا معنی کیا ہے،
وہاں یہ جاری کرتے ہیں تینوں میں سے کوئی ایک. لیکن جہاں پہ آپ کو معنی کا علم ہو، شک مراد متکلم میں ہو، یہ علم ہے کہ لفظ کا معنی کیا ہے، شک اس میں ہے کہ یہاں اس نے کس میں سے دلالت تصدیقیہ میں شک ہو، تصوریہ میں نہیں، کل کی بحث کی بنا پر، تو وہاں وہ والے اصول جاری کرتے ہیں، پھر اصول لفظیہ جاری کرتے ہیں. جیسے فرض کر لیں یہ قرآن کی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم سب کو پتہ ہے کتاب کا معنی کیا ہے. یہاں ہمیں شک یہ نہیں ہے کہ کتاب کا حقیقی معنی، ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں کتاب اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوئی. پھر ہمیں شک ہے کہ مولا کی یہاں مراد کیا ہے، بس قرآن ہے یا کتب سماویہ تمام ہیں، یا امیر المومنین بھی اس میں شامل ہیں، یا جمیع ہیں. ہاں وہاں پھر اگر کوئی قرینہ خاصہ نہیں ہے تو اصل پہ حمل کریں گے، قرآن مراد لیں گے جو اقرب الحقیقہ ہے. اگر قرینہ خاصہ موجود ہے اقرب الحقیقہ کے خلاف تو وہ معنی لیں گے. وہاں کہتے ہیں جب اس طرح شک ہو جائے تو اصل کیا عدم القرینہ ہے. یہاں پہ ہماری اب بحث کیا ہے؟ یہاں بحث یہ ہے، فرض کر لیں کہ ہمیں وہ تبادر جو ہے وہ خود لفظ سے نہیں ہو رہا. اب پیچھے بحث یہ تھی نا کہ تبادر کس سے؟ خود لفظ سے تبادر ہوا ہے کہ جی مراد فلاں معنی ہے. اب یہ ہے کہ ہمیں جو تبادر ہو رہا ہے اس میں شک یہ ہو رہا ہے کہ یہ تبادر خود لفظ سے نہیں ہے، کسی قرینہ خاصہ کی وجہ سے ہے، احتمال ہے قرینہ کا. کہتے ہیں کیا یہاں پہ یہ اصل جاری کریں گے کہ اصل عدم القرینہ ہے، یا نہیں جاری کریں گے؟ واضح ہوگی بات. یہ تو کہتے ہیں نہیں، یہاں یہ اصل جاری نہیں کی جا سکتی کہ اصالہ تو عدم القرینہ ہے. کیوں؟ چونکہ یہ اصول اصل معنی کی حقیقت کو جاننے کے لیے جاری نہیں ہوتے، ہاں بلکہ مراد متکلم کی تعیین کے لیے کیا ہیں یہ اصول، کیا ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں. توجہ کیجیے گا، آپ کہتے ہیں یہ اصل تو جاری کرنی نہیں. مطلب کو پھر دوبارہ تھوڑا سا میں واضح کر دوں. مثال کے طور پہ فرض کر لیتے ہیں لفظ اصل ہے، لفظ اصل سے تبادر ہوا ہے حیوان مفترس کی طرف، ہو گیا. اب احتمال یہ ہوا ہے کہ جو مجھے تبادر حیوان مفترس کی طرف ہوا ہے یہ خود لفظ سے نہیں ہوا، یہ احتمال ہے، بلکہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ کسی قرینہ خاصہ کی وجہ سے. تو کہتے ہیں کیا اس احتمال کو رفع کرنے کے لیے اصالت و عدم القرینہ اصل جاری یہاں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں کر سکتے. واضح ہوگی بات. یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ چونکہ یہ اصول جاری ہوتی ہیں مراد متکلم کی تعیین کے لیے، اصل معنی کو ثابت کرنے کے لیے ان اصول سے استفادہ نہیں کریں گے. اس کے بعد اگلا سوال جو وہ یہ کہ جب یہ اصل آپ نے جاری نہیں کرنی کہ اصل عدم قرینہ ہے تو کیسے اس احتمال کو رفع کریں گے؟ جاری نہیں کرنا. واضح ہے بات. یہ اس احتمال کو کیسے رفع کریں گے جو موجود ہے؟ کیونکہ آپ کو کیا ہے، آپ کو یہ شک ہوا ہے کہ جو مجھے تبادر ہوا ہے وہ تبادر لفظ سے نہیں، شاید قرینہ خاصہ کی وجہ سے ہے. اگر ممکن ہے یہ معنی مجازی ہو، حقیقی نہ ہو. آپ نے کہا یہ اصول لفظیات میں سے وہ اصل عدم قرینہ نہیں جاری کرنی ہے آپ کو، تو کون سی اصل جاری کریں گے؟ تو کہتے ہیں یہ ادلہ خاصہ اور کے ذریعے آپ تعیین کریں گے یہاں پر، لیکن اصل جاری نہیں کر سکتے. دیکھیے گا، ثم ان ھذا فیما لو علم استناد الانسباق الى نفس اللفظ. یہ جو ہم نے بیان کیا ہے کہ تبادر علامت حقیقت ہے، یہ کب؟ جب استناد کیا ہے انسباق کا. انسباق یعنی وہ ذہن میں پہلا معنی جو آ رہا ہے لفظ سے وہ کس کی طرف ہو؟ استناد الى نفس اللفظ، خود لفظ کی طرف ہو. واما فیما احتمل استنادہ الى قرینہ، اور اگر کیا ہے احتمال یہ ہے کہ یہ جو تبادر ہوا ہے یعنی کیا ذہن میں جو معنی آیا ہے وہ قرینہ خاصہ کی وجہ سے ہے، کہتے ہیں فلا یجدی اصالت عدم القرینہ. یہاں پہ یہ کافی نہیں ہے کہ عدم قرینہ والی اصل جاری کر کے آپ کیا کہیں کہ احراز کون الاستناد الی اللفظ، یہ ثابت کریں گے یہاں جو استناد ہے وہ قرینہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ لفظ کی وجہ سے ہے. واضح ہے.
احراز کون الاستناد الی اللفظ لا الی القرینہ کما قیلا، جیسا کہ کیا ہے یہ کہا گیا ہے. صاحب فصول معادری بھی میرے پاس حاشیے والے نے کہا ہے صاحب فصول، میں نے وہ 2 شروحات اور دیکھی 3، وہ کہتے ہیں صاحب قوانین. تو جمع کیا جا سکتا ہے، ممکن ہے دونوں نے کہا ہو. واضح ہوگی بات. قوانین والاصول، قوانین والاصول ہے. یہ میرے پاس لکھا ہے کما قیلا والقائل صاحب الفصول فی الفصول الغربیہ میرے پاس. تو ایک 2 میں نے اور شروحات دیکھی، انہوں نے کہا قوانین بس، فصول نہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ شاید جمع ہو سکتا ہے. آپ کے پاس دونوں ہے نا؟ دونوں کوئی غرض نہیں ہے. بات واضح ہو گئی ہے. اب یہاں پہ رک جاتے ہیں آگے والی عبارت سے پہلے. بھی یہ اصل تو نہیں جاری کر سکتے، تو کہتے ہیں اور ادلات ثابت کریں گے. احتمال کو رفع کرنا ہے آپ نے. جب آپ نے تبادر کو علامت قرار دینا ہے، حقیقت ہے، تو وہ جو خلاف احتمال ہے اس کو لازمی رفع کرنا ہے اس خلاف احتمال کو. لیکن یہ خلاف احتمال کو رفع اصالت و عدم القرینہ کے ذریعے کر سکتے ہیں؟ کہتے نہیں کر سکتے. بات واضح ہوگی میں کہہ رہا ہوں. ہاں یہاں پہ نا مصنف متعرض نہیں ہوئے اس کو، یعنی چاہیے تھا ویسے کہ اس کو بیان کر کے جاتے ہیں. کون سے دل ہے؟ ہاں یہاں پہ کیسے آپ کسی اور سے، تو کہتے ہیں کسی اور اصل کی طرف جائیں گے آپ، وہ صحت السلب والی جاری کریں، اضطراد جاری کریں، وہ اس کی طرف جائیں گے، یا نص دیکھیں یا عرف دیکھیں، جو بھی آپ کے پاس اور علامت ملتی ہے اس سے استفادہ کریں گے اس احتمال کو رفع کرنے کے لیے. اما یہ اصل جاری کرنا کہتے لا، اس سے نہیں استفادہ کر سکتے. یہ وہ بیان کر رہے ہیں فرق کہ یہ جو اصول ہیں اصالت و عدم القرینہ، جیسے ان کو اصول لفظیہ کہتے ہیں، یہ مراد متکلم کی تعیین میں جاری ہوتے ہیں، اصل استناد یعنی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتے. یہ لعدم الدلیل علی اعتبارہا، ان اصول کے اعتبار پہ کوئی دلیل نہیں ہے. یہ علی اعتبارہا یعنی اصالت و عدم القرینہ جو ہے. اللہ کہاں پہ دیکھیں؟ فی احراز المراد، یہ مراد کے احراز میں ہے. جب مراد میں شک ہو جائے تو یہ اصول جاری کرتے ہیں. لل استناد، نہ کہ استناد میں. استناد سے مراد کیا کہیں گے؟ معنی حقیقی کی تعین کے لیے. واضح ہوگی بات. یہ مطلب وہ پہلا جو ہے وہ تمام ہو گیا تبادر کے بارے میں. لہذا مصنف نے تبادر کو علامت حقیقت قرار دیا ہے، اور انہوں نے اس کو کیا کیا ہے؟ قبول بھی کیا ہے کہ تبادر علامت حقیقت ہے. اس کے بعد جو ہے دوسرا جو ہمارے پاس علامت ہے وہ ہے حمل کا صحیح ہونا، اور کیا ہے؟ سلب کا صحیح نہ ہونا. وہی لفظ آپ وہی لے لیں، لفظ اسد ہے. شک ہو گیا ہے کہ کیا حیوان مفترس اس کے لیے وہ حقیقی اس کا معنی ہے یا رجل شجاع. تو کہتے ہیں حمل کر کے دیکھیں. حمل کون سا؟ کبھی اولی کبھی شے سنائی. حمل اولی کریں، اگر حمل صحیح ہوتا ہے تو کہیں گے حقیقت ہے، اور اگر حمل صحیح نہیں ہوتا تو کہیں گے حقیقت نہیں ہے. تب وہ منطق کے قواعد میں جانا پڑے گا، وہاں جا کے دیکھیں حمل کی شرائط کیا ہیں. اگر وہ ان شرائط کے ساتھ یہ حمل صحیح ہے تو کہیں گے صحیح ہے. جیسے مثلا حمل اولی کے کیا، حمل اولی کا ضابطہ کیا ہے آپ کے پاس؟ اتحاد فی المفہوم، تغایر فی الاعتبار، اجمال و تفصیل میں. آپ کیا کہیں الاسد حیوان مفترس. حمل اولی ہے، اسد کیا ہے؟ وہ مجمل ہو جائے گا، اور حیوان مفترس اس کی تفصیل ہو جائے گی. تو یہ تغایر ان دونوں میں کس چیز میں ہے؟ اجمال و تفصیل میں. اور اتحاد کس چیز میں ہے؟ مفہوم میں. اسد حیوان مفترس ہے، حیوان مفترس اسد. یا پھر آپ کیا کریں؟ کہتے ہیں ہاں حمل شائع سنائی کریں. حمل شائع سنائی کیا ہے؟ اتحاد فی المصداق، تغایر فی المفہوم. تو جس لفظ میں شک ہے واضح ہے اس کو موضوع قرار دے کے، اور جو معنی ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کے مصادیق میں سے ایک مصداق کو محمول قرار دیں گے. حمل کریں، اگر حمل صحیح ہوتا ہے تو کہیں گے کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے اس میں. اگر حمل صحیح نہیں ہوتا تو کہیں. جیسے فرض کر لیتے ہیں اسد کے، چلیں مصادیق چننے میں شاید مشکل ہو چکے، سارے ہی شیر ہیں، تو مثلا انسان میں آ جاتے ہیں ذرا آسانی کے لیے. اب لفظ ہمارے پاس کیا ہے؟ انسان. معنی اس کا کیا ہے؟ حیوان ناطق. ہمیں شک ہے مادری حیوان ناطق جو ہے وہ حقیقی ہے یہ نہیں. تو کہتے ہیں کیا یہ جو لفظ ہے آپ کے پاس اس کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، مثلا زید، اس پہ اس معنی کو حمل کریں، زید حیوان ناطق.
اگر یہ حمل صحیح ہوتا ہے تو کہیں گے یہ حقیقت ہے. یہ حمل شاید ممکن نہیں ہو سکتی. کیوں؟ وہ جب حمل کر رہے ہیں کہ اس کے مفہوم میں ہی تغیر ہو. نہیں ہم نہیں کہہ رہے, مفہوم میں تغیر ہے نا, مفہوم میں کوئی تغیر, عرض نہیں, ٹھیک ہے چلے بولیں آپ بولیں. مفہوم میں تغیر پیدا ہے. انسان اور مثلا زید, اب انسان اور زید کا مفہوم ایک ہی تو ہے نا, حیوان ناطق, تو اس لیے ہم نے شاید نہیں ہم وہ انسان کو زید پہ نہیں کر رہے نا, ہم کہہ رہے ہیں زید حیوان الناطق. حیوان الناطق, خود زید اور حیوان الناطق کے مفہوم میں فرق ہے نا دونوں میں, فرق ہے دونوں کے مفہوم میں. زید جزئی ہے, معنی میں تھی نا, زید جزئی ہے, مشخص ہے, معین ہے, علم ہے, ایک ذات کا نام ہے, خاص ہے. حیوان ناطق کیا کلی ہے, جنس ہے. وہ ان کا نظریہ ہو سکتا ہے نا, ہم جعفر سبحانی صاحب کی طرف سے ممبر پہ نہیں, صاحب کفایہ کی طرف سے ہیں ابھی. صاحب کفایہ یہ وہ نہیں, فقط یہ میرے پاس انہوں نے نام لکھے ہیں, کافی ساری تعداد ہے جو کہتے ہیں یہ علامت نہیں ہے. جیسے محقق عراقی ہیں, وہ سید خمینی ہیں, سید خوئی ہیں, شیخ مظفر قائل ہیں, ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں, تو ادھر بھی ہم یہی پڑھ کے آ رہے ہیں. وہ قائل ہیں شیخ مظفر اس کے, یا پھر سبحانی شاید نہ ہو. انہوں نے ان کا نام میرے پاس نیچے کافی ساروں کے لکھے ہیں جو اس کو علامت قرار نہیں دیتے. اصل میں وہ لمبے چوڑی بحث میں نہیں پڑھتا کیونکہ ہم مطلب سے باہر نکل جائیں گے. یہ بحث خارج میں یہی کچھ پڑھنا ہے, بحث خارج یہاں ذکر کی جائے تو فائدہ نہیں ہے. مثلا والا ٹائم ضائع کیا جا سکتا ہے, اس پہ ٹائم لگایا جا سکتا ہے. جی یہ حمل میں کتنے قول ہیں, ہر ایک کا قول ذکر کیا جائے, ہر ایک کی دلیل ذکر کی جائے, پھر آ کے کہا جائے جی کون قائل ہے کون نہیں ہے, کون جو نہیں قائل ان کی ادلہ کیا ہیں, ان کے ردود کیا ہیں. وہ صاحب مشکل نہیں ہے یہ چیزیں میرے لیے, لیکن کیا ہے ہم یہی رہ جائیں گے, آگے نہیں نکلیں گے. یعنی میں ٹرائی مار سکتا ہوں ویسے خارج کی آپ پر, لیکن کیا ہے بیٹھ جائیں گے. فائدہ نہیں ہے ٹرائی مارنے کا. میری کوشش ہوتی ہے کہ بس متن کی حد تک رہا جائے, متن واضح ہو جائے کافی. باقی آگے انشاءاللہ بحث میں جائیں گے تو اگر خارج نہ ہوئے تو سمجھیں گے وہاں پہ جا کے یہ بحثیں ساری. بحث میں یہی کچھ ہونا ہے انشاءاللہ, تو دیکھیے گا. ثم ان عدم صحت سلب, عدم صحت سلب لفظ ذکر کیجیے گا, لفظ کے سلب کا صحیح نہ ہونا. کس سے دیکھیں؟ بے معنی ہو, معنی سے. کون سا معنی دیکھیں؟ المعلوم المرتکز فی الذہن اجمالا, وہ معنی جو کہ کیا ہے, معلوم ہے, جو مرتکز ہے ذہن میں اجمالی. وہی سابقہ تبادر کی طرح جو علم ارتکازی اجمالی موجود ہے اس سے کیا ہے لفظ کا سلب نہ ہونا. کذالک, کذالک کا اشارہ پلٹائیں, تبادر کی طرح. کس سے سلب نہ ہونا دیکھیں, یہ بریکٹ کی عبارت کو ہم کاٹ دیتے ہیں. عدم صحت سلب اللفظ عن معنی, یہ لفظ کا سلب کا صحیح نہ ہونا کس سے, معنی سے. یہ کیا ہے؟ تکون علامت کون ہی حقیقتی ہے, یہ علامت ہے کہ یہ لفظ اسی میں کیا ہے, حقیقت ہے. ہاں بس مصنف نے کیا کیا یہاں پہ, وہ جو معنی کا, لفظ کا معنی سے سلب کا صحیح نہ ہونا, معنی سے مراد کیا ہے, وہ معنی جو ذہن میں کیا ہے موجود ہے, وہ معنی اجمالی ارتکازی موجود ہے. وہاں سے کیا پہچانیں گے, تفصیلی معنی حاصل ہو جائے گا. جو اجمالی معنی تھا اس پہ جب حمل کریں گے لفظ کو, اور اس لفظ پہ معنی کو جب حمل کریں گے, اگر یہ سلب صحیح نہیں ہے تو تفصیلی معنی حاصل ہو جائے گا. کما ان صحت سلبہ عنہ, اور اگر سلب کرنا صحیح ہوا, یہ کما ان صحت سلبہ حوض میں کہاں پلٹیں گے, ہاں سلب لفظ عنہ عن المعنی, لفظ کا معنی سے سلب کرنا صحیح ہے, یعنی حمل کو سلب کرنا صحیح ہے, یہ کہیں گے نا, یعنی حمل صحیح نہیں ہے. کیا کہیں گے, علامت کون ہی مجازن فی الجملہ, یہ فی الجملہ کیا ہے, اس کے مجازی معانی میں سے ایک ہے. یہ فی الجملہ کیوں کہا, چونکہ ہمارے پاس مجاز کی اقسام ہیں. مجاز کبھی مجاز فی الکلمہ ہوتا ہے, کبھی مجاز فی الاسناد ہے. تو یہ حمل کا سلب کا صحیح ہونا دلیل مجاز ہے. مجاز کون سا ہے, بعد میں فی الجملہ مجاز ہے. یعنی مجاز کی اقسام میں سے کیا ہے, کوئی ایک مجاز ہے, یہ یا فی الکلمہ ہے یا فی الاسناد ہے. والتفصیل ان عدم صحت السلب عنہ, سلب کا صحیح نہ ہونا,
وصحت الحمل علیہ، اور حمل کا صحیح ہونا دیکھیں کس کے ذریعے؟ بالحمل، حمل الاولی الذاتی، حمل اولی ذاتی کے ذریعے۔ کیا ہے حمل اولی ذاتی؟ الذی کان ملاکہ الاتحاد مفہوما، جس کا ملاک کیا ہوتا ہے کہ مفہوم کے اعتبار سے اتحاد۔ آگے تغیر ذکر نہیں کیا انہوں نے، تغیر آپ کہیں گے، اور تغیر کس اعتبار سے؟ اعتباراً، یعنی اجمال اور تفصیل میں۔ یہ کیا ہے؟ علامت کون ہی نفس المعنی، یہ بیان کرے گا کہ جی یہی لفظ کا یہی کیا ہے، اس لفظ کا یہی معنی ہے، یہ علامت ہے اس کے لیے۔ حمل اولی کا صحیح ہونا واضح کس کے درمیان؟ لفظ اور معنی مشکوک کے درمیان۔ معنی مشکوک کہیں گے نا، کہیں گے یہ علامت حقیقت ہے۔ پھر کہیں گے وہ لفظ سے معنی کا سلب کا صحیح نہ ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ علامت ہے کہ یہ اس میں کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ وبالحمل الشائع ثنائی، حمل اولی کے ساتھ بھی اور حمل شائع ثنائی کے ساتھ بھی۔ حمل شائع ثنائی کیا ہے؟ الذی ملاکہ الاتحاد وجوداً بنحو من انحاء الاتحاد، اتحاد کی اقسام میں سے کوئی بھی آپ اتحاد لیں، واضح ہے بات یہ۔ علامت کون ہی من مصادیق ہی، یہ علامت ہے کہ یہ اس کے کیا ہے؟ مصادیق میں سے ہے، و افراد ہی الحقیقیہ، اور اس کے کیا ہے؟ حقیقی افراد میں سے ہے۔ بات واضح ہو گئی ہے۔ کما ان صحت سلبہ کذالک، جیسا کہ سلب کا اسی طرح صحیح ہونا، علامت انہ لیس منہما، یہ علامت ہے کہ کیا ہے؟ یہ اس کے لیے حقیقی معنی نہیں ہے، یہ اس کے مصادیق میں سے نہیں ہے، اور اس کے افراد میں سے منہما کی ضمیر پلٹ رہی ہے۔ بات واضح ہو گئی ہے۔ یہاں تک ہے کن کے نزدیک یہ؟ جن کے نزدیک حقیقت کے مقابلے میں مجاز ہوتا ہے۔ جو معروف نظریہ یہ ہے کہ لفظ کا معنی کبھی حقیقی ہوتا ہے کبھی مجازی، جیسے لفظ اسد ہے، اس کا معنی حقیقی معنی مفترس ہے، معنی مجازی رجل شجاع ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے مولانا ہیں سکاکی صاحب، مفتاح العلوم جن کی کتاب ہے، اس کے جو مؤلف ہیں، وہ علم بلاغت میں وہ ماہر مانے جاتے ہیں۔ ماہر کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ ان کی کتاب نہ پڑھی جائے تو بندہ مجتہد نہیں بنتا۔ یہ 40 سال کی ایج میں آئے تھے حوضے میں پڑھنے، آتے تھے 30 سال کے بعد پابندی۔ سکاکی سک سے ہے، یہ لوہار تھے، یہ کو بنا کے گئے تھے گفٹ بادشاہ کے لیے، تو بادشاہ نے عزت نہ دی، تو کافی پریشان ہوئے، تو پوچھا بھی ہے میں نے اتنی محنت کی ہے تو بادشاہ نے عزت نہیں دی۔ وہ علماء آئے تو ان کو بادشاہ نے بڑی عزت دی، کھڑا ہو گیا اپنے ساتھ کرسیوں پہ بھی، ڈرتے ہیں بادشاہ بھی علماء سے، تو عزت بھی دی۔ یہ سکاکی صاحب نے کہا ان کو بڑی عزت دی ہے، یہ جو آئے ہیں پگڑیوں والے، مجھے میں نے اتنی محنت کر کے گفٹ بھی کیا ہے، کہا یہ علماء ہیں۔ اچھا، میں کہا علماء ہیں ہم بھی عالم بنیں گے۔ پھر انہوں نے وہ شٹر پھینکا، شٹر میری طرف سے اور پڑھائی 40 سال کی ایج میں شروع کی، اور پھر یہ اتنے عالم بنے، کتاب لکھی مفتاح العلوم، یہ اس میں علم نحو صرف اور اس میں ہے بلاغت میں۔ یہ جتنی شروع آپ کے پاس کتابیں بلاغت میں پڑھی جاتی ہیں، اسی کی شروحات ہیں، مطول ہو یا اطول ہو یا مختصر ہو، یہ ساری اسی کی شروحات ہیں۔ یہ متن مفتاح العلوم ہے۔ بجنا والے پھر ڈرے ہوئے ہیں 35 سال کے بعد پھر کوئی مفتاح نہ لکھا۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں مجاز نہیں ہے، کہتے ہیں مجاز فی الکلمہ نہیں ہے، بس لفظ حقیقی ہی، لفظ کا معنی حقیقی ہوتا ہے۔ وہ حقیقی دو معنی ہوتے ہیں، ایک حقیقی، ایک ادعائی۔ واضح ہے بات، یہ ایک ادعائی جسے کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مصنف کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ کہتے ہیں حتیٰ سکاکی صاحب کے نظریے کے قائل ہو جائیں ہم، تب بھی یہ علامت حقیقت ہے، یہ فقط ہمارے مطابق نہیں ہے، حتیٰ عند السکاکی بھی۔ ہاں، وہ مجاز فی الاسناد کے قائل ہیں سکاکی صاحب، یہ اسناد میں مجاز ہوتا ہے لیکن کلمہ میں مجاز نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم لغت میں پڑھتے ہیں یہ مجاز فی الکلمہ ہے، یہ جو کلمہ اسد ہے کبھی حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی مجازی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو سکاکی کہتے ہیں نہیں، لفظ ہمیشہ معنی حقیقی میں استعمال ہوتا ہے، معنی مجازی ہوتا ہی نہیں لفظ کا کبھی بھی۔ یہ بلاغت میں وہاں پہ انہوں نے اس پہ ادلہ پیش کی ہیں۔ ہاں، وہ لے یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے دو فرد ہوتے ہیں،
ایک تکوینی واقعی ہوتا ہے، ایک تنزیلی ادعائی ہوتا ہے۔ مقاصد جاری کر دینی وہاں مقاصد میں بھی یہی کہا نا، وہ اگرچہ واقع میں مالک نہیں ہے لیکن ادعائی طور پہ مالک ہے، لہذا اس وجہ سے آثار مترتب ہوں گے۔ یہ دیکھیے گا وَإِن لَمْ نَقُلْ، یہ تعریض ہے، سکاکی صاحب کو نقل کر رہے ہیں، وَإِن لَمْ نَقُلْ بِأَنَّ إِطْلَاقَهُ عَلَيْهِ مِن بَابِ الْمَجَازِ فِي الْكَلِمَةِ، اگرچہ ہم کیا ہیں یہ قائل نہ بھی ہوں کہ یہ جو لفظ کا اطلاق ہے اس معنی پر وہ کیا ہے، مجاز فی الکلمہ ہے، یعنی سکاکی صاحب کے نظریے کے قائل ہو جائیں کہ مجاز فی الکلمہ ہوتا ہی نہیں، تب بل من باب الحقیقہ، اور یہ کیا ہے، من باب الحقیقہ ہے لفظ کا اطلاق معنی، تب بھی یہ علامت ہے۔ وَأَنَّ تصرفی ہے فی امر عقلی، اور جو تصرف ہوتا ہے معنی میں وہ کس اعتبار سے ہوتا ہے، امر عقلی، یعنی کیا، اسناد میں ہوتا ہے، لفظ میں نہیں ہوتا۔ یہ مجاز فی الاسناد جو دوسری قسم ہے، اسناد میں ہوتا ہے، لفظ میں نہیں ہوتا۔ کما سار الیہ السکاکی، جیسے اس کو کس نے اختیار کیا ہے، سکاکی، تب بھی یہ علامت حقیقت ہے۔ واضح ہوگی بات یہ، بس سکاکی صاحب کے نزدیک بھی جو کہتے ہیں مجاز ہے نہیں، تب بھی یہ شک تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ اس کے معانی میں سے ہے، یہ نہیں، تو کہتے ہیں یہ عمل کے ذریعے پہچانیں گے کہ اس کے معانی میں سے ہے، معانی واقعی تکوینی یا کیا ہے، ادعائی تنزیلی، کوئی حرج نہیں، یہ پہچان ہو سکتی ہے۔ واضح ہوگی بات یہ آگے یہ عبارت ہے، یہ عبارت اچھی ہے، اسے کل پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ یہ کہ یہاں پہ بھی وہی اشکال ہے دور والا، جو تبادر میں دور لازم آتا ہے وہ یہاں بھی کیا ہے، دور لازم آتا ہے۔ کبھی یہ حمل کا صحیح ہونا اور نہ ہونا کیا ہے، وہ عالم باللغہ کے ساتھ ہے، اور کبھی کیا ہے، کس کے ساتھ ہے، تو دور کیسے لازم آتا ہے اور کیسے رفع کریں گے انشاءاللہ پھر یہ آئندہ درس پہ اس کو ڈالتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔